در حقیقت انسان کے اندر ایثار کو لانے کے لیے اور انسان کو اپنے اندر ایثار کی صفت پیدا کرنے کے لیے بنیادی طور پر دو چیز اس کے اندر ہونی چاہیے، پھر اس کی زندگی میں ایثار کی صفت پیدا ہو۔ دو چیز، پہلی چیز تو یہ کہ ایثار اس انسان کی زندگی میں یہ صفت پائی جائے گی جو انسان اپنی زندگی میں مطمئن ہو۔ ایثار وہی انسان کر سکتا ہے جو اپنی زندگی میں مطمئن ہو، بشری تقاضا ہے انسان کا۔ اللہ اگر توفیق دے دے تب تو کوئی شرط ہی بیان کرنا بیکار ہے۔ اللہ اگر کسی کو ماوراء العادت، ماورائے فطرت کسی کے اندر کوئی جذبہ پیدا کر دے تو اس وقت تو ایثار کی جو ساری شرطیں ہیں، اور ایثار ہی کیا، جس چیز کی ساری شرطیں ہیں وہ ساری شرطیں اپنی جگہ دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور اللہ جسے توفیق دے گا وہ اڑان مار کے چلا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت کی جو عادت جاری ہے کہ اس نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، سبب مسبب کا ایک ربط بنایا ہے، شرط مشروط کا اس نے کانٹیکٹ قائم کیا ہے، ظرف مظروف کا اس نے رشتہ بنایا ہے، علت معلول کا اس نے سمبند جوڑا۔ اللہ چاہے تو بغیر دوا کھائے شفا مل سکتی ہے، لیکن طریقہ یہ ہے کہ آپ دوا کھائیے امید اس کی رحمت سے کی۔ بغیر پانی پیے اللہ تعالیٰ چاہے تو سیرابی پیدا کر سکتا ہے، لیکن عادت اور سنت الہ العالمین کی یہ ہے کہ آپ ٹنکی کے پاس جائیے، پانی پیجیے، اللہ آپ کے اندر سیرابی پیدا کرے۔ تو سبب کے طور پر آپ اپنے اندر ایثار کو کیسے لا سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں ایثار سے قریب کیسے ہو سکتے، اس کے لیے دو چیز انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ پہلی چیز کہ انسان جس سچویشن میں، جس کیفیت میں اور جس حالت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے اس حالت میں مطمئن ہو، پہلی چیز۔ کیونکہ جو خود مطمئن نہیں ہوگا، قلاش ہوگا، کنگال ہوگا، اسے تو ایثار کی تقریر چھوڑیں، ایثار کا مفہوم اور فضیلت بھی نہیں یاد ہو الا ماشاء اللہ۔ انسان اپنی زندگی سے مطمئن ہو۔ میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ وہ پوری دنیا کا مالک ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوا ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھی بلڈنگ میں رہ رہا ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہو۔ پہلی چیز ایثار کی صفت لانے کے لیے ہے کہ انسان اپنی زندگی سے مطمئن ہو، کیونکہ انسان جب مطمئن ہوگا تو اس صفت سے قریب ہوگا اور اس صفت کو انجام دینا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ آپ اس کو مثال سے سمجھیے کہ ایک آدمی ہے جس کے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، پینے کے لیے اس کے پاس پانی بھی صحیح لیبل، صحیح صاف ستھرا پانی دستیاب نہیں ہے، بیمار ہے مگر علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، منہ بنائے بیٹھا ہوا ہے، بال بچے اس کے شادی کے قریب ہو گئے ہیں، پڑھائی لکھائی تو کیا نہیں، پڑھا نہیں پایا، شادی کے لائق پیسہ نہیں ہے، پریشان ہے۔ اب ایک ایسے آدمی کے لیے جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو ایثار کر دینا ایک نہایت مشکل امر ہوتا ہے بنسبت اس آدمی کے کہ ان چار ضرورتوں میں سے 3 ضرورتیں پائی جاتی ہیں اور ایک ضرورت اس کے نہیں پائی جاتی ہے، تو اطمینان اس کی زندگی میں بنسبت اس کے زیادہ پائے گی۔ تو جو اپنی زندگی میں جس قدر مطمئن ہوگا وہ ایثار کے قریب ہوگا اور ایثار کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ راستہ آسان بن جائے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ ایثار کرنے کے بعد جو اثر مرتب ہوتا ہے اس اثر پہ اس کا ایمان مضبوط ہو۔ ایثار کے بعد جو اثر اس پہ مرتب ہوتا ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم اس کو خود بھی کھا لیتے لیکن ہم خود نہیں کھائے، آپ کو کھلا دیے، کیونکہ آپ کو کھلانے سے جو ہمارا رب راضی ہوگا اس کے اوپر جو اثر مرتب ہوگا وہ اثر اتنا مضبوط ہوگا کہ ہم تو کھا لیں گے، نجاست بن کے وہ خراب ہو جائے گا، لوگ ناک دبا دبا کے وہاں سے گزریں گے، اور کسی کو کھلا دیں گے تو اس کا اجر اتنا عظیم ملے گا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو کے ہمیں عظیم نعمتوں سے نوازے۔ پہلی چیز انسان اپنی زندگی میں جس حال میں ہے وہ اس سے مطمئن ہو، اور دوسری چیز ایثار کی بنیاد پر جو اثر اس کو ملنے والا ہے، جو ثواب اسے ملنے والا ہے، جو اللہ رب العزت کی نعمت اسے ملنے والی ہے، اس نعمت پہ اس کا ایمان قوی اور مضبوط۔ یہ دو چیز ہو تو انسان ایثار سے نہایت قریب ہو جاتا ہے اور وہ ایثار کرنے والا بن جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں مطمئن ہونا اور اللہ جو اجر دے گا اس پہ اطمینان، اس پہ یقین ہونا۔